لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آپ حضرات سامنے آ جائیے، تھوڑا ادھر سے آپ لوگ بھی اگر زحمت نہ ہو تو سامنے تشریف لے آئیے، قریب ہو جائے تو۔ آج کا یہ روح پرور اجلاس جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر برکتیں لینے ایمان والے جایا کرتے ہیں، اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بھی صاحب آستانہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج محبت، ایمان و عقیدے کی فکر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رب قریب ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ منبر پر جلوہ فکن تمامی علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کی فکر رکھنے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبل دین، مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدہم تو سلطانی زمانہ ہستی ہست دارہم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و بستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظمی زنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادریم نہ رہی یا غوث اعظمی زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اس گلی میں جانے کا سلیقہ وہی رکھتا ہے جس کو صراط مستقیم کا راستہ یاد رہتا ہے، جو عقل و شعور کی فکر سے راستہ انتخاب کرتا ہے وہ دنیا کی راہوں پر پھٹک جاتا ہے، اور جو عشق رسول کی روشنی میں راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس گلی کا راستہ اس سے مل جاتا ہے کہ جس دہلی کے بارے میں بریلی کا مجدد فرماتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے، جس کی رحمتوں کے ہموار آج پوری دنیا عالم اسلام میں لوگ اسی رحمتوں کے صدقے میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا کر کچھ لوگ اس کا صحیح حق وفاداری کا بل جمع کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھا کر حرام کاری کر رہے ہیں، مگر بریلی کے امام پھر بھی کہتے جا رہے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، یا رسول اللہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، عجب ہے یہ منکر کھانے کرانے والے، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سپڑا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے اس دور پرفتن میں ہم بزرگوں کے آستانوں سے قریب ہیں، بزرگوں کے آستانوں سے ملتا کیا ہے؟
बुजुर्गों के आस्ताने से हमें मुस्तफ़ा के दर का पता मिलता है। औलिया के आस्तानों से मिलता क्या है? औलिया के आस्ताने से हमें जिंदगी का सही फॉर्म भरने का सलीका मिलता है कि हमें कौन सी जिंदगी गुजारना चाहिए कि जिस जिंदगी की रोशनी में हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। जो दुनिया की रविश पर चलता है वो आवारा जिंदगी गुजारता है, जो औलिया के तरीकों पर चलता है वही कामयाब जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। या ये ऐसे ही नहीं इन्हें माना जा रहा है, ऐसे ही नहीं इनका आस्ताना चमक रहा है। इनको चमकाने के लिए दुनिया की लाइट की जरूरत नहीं है। इनकी चमक जो नजर आ रही है ये अल्लाह के मुस्तफा रब के प्यारे महबूब का सदका है। इन्होंने महबूब को माना है, जमाने ने इन्हें मानने का इनका फिक्र दे दी है। आज हम औलिया के आस्तानों से अपनी फिक्र को सुधारा करते हैं। औलिया के आस्तानों के मरातिब क्या है, औलिया के आस्तानों की फिक्र क्या है। औलिया के आस्ताने औरतों के मेलों के लिए नहीं है, और औलिया के आस्ताने जो है ये अहले सुन्नत के दिलों को सुधारने के लिए हुआ करते हैं। एक वली के आस्ताने की तरफ अगर गुनहगार अपना कदम बढ़ा देता है तो उसे रब की रहमतें अपने करीब कर लिया करती है। एक वली के आस्ताने की तरफ जब दिल की मोहब्बत के साथ तौबा की नियत से अपने कदम को घर से बढ़ा देते हैं, भले ही हम गुनाहगार क्यों ना हो, भले हम सियाहकार क्यों ना हो, भले हम सियाहकार क्यों ना हो, मगर हमारे गुनाहों को नहीं देखा जाता है। जिसकी तरफ जाने का इरादा कर लिया जाता है उस वली के आस्ताने के मर्तबे को देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, शेरे कालबी, शेरे कालबी। वली का आस्ताना है क्या? सिर्फ हमने समझ रखा है कि चलो चाउमीन बर्गर खाएंगे वली के आस्ताने। क्या बात है। वली के आस्ताने को हमने समझा क्या है? चलो हम बुंदाबाली खरीदेंगे, वली के आस्ताने पर मेला है। वली के आस्ताने पर कारोबारी मेला मत लगाओ, वली के आस्थानों पर अपने अकीदे को सुधारने के लिए अपने आप को हाजिर कर दो। जो वली के आस्थाने पर हाजिर हो जाता है दुनिया में कभी ज़ेर नहीं होता है, हर एक पर वो ज़बर ही नजर आता है। इसलिए कि आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। अरे ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली का आस्ताना है क्या? आज सिर्फ उर्स, तो उर्स को आज लोगों ने अपने जहन में कुछ और सोच रखा है। उर्स के मायने उर्स है क्या? ये हम सब बिगड़े हुए जो हमारे अमाल हैं इनको सुधारने के लिए एक मुअय्यना हमें वक्त दिया जाता है, एक उसूल दिया जाता है कि ऐ लोगों, आज अगर अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहते हो तो चलो उनका रंग रंगा हुआ है, चलो वो दूल्हा बनकर बैठे हुए हैं, रब की रहमतें उनकी बलाएं ले रही है, चलो आज हम उस दूल्हे का सदका मांगेंगे। यकीनन मुस्तफा अपने उन चहीतों का सदका दे देंगे तो हमारी बिगड़ी भी बन जाएगी और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। बेशक सुभान। लोगों, सिर्फ 10 अंगूठी पहनने वाले को वली मत समझो। क्या 10 बात है। अंगूठी पहनने वाले, ये लंबे बाल रखाने वाले को हम वली नहीं कहते हैं। जो अपनी जिंदगी को दुनिया की रियाकारियों से दूर कर ले और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गर्क कर ले, वक्फ कर ले, उसी को वली आस्ताना कहा जाता है, उसी को बुजुर्ग कहा जाता है। बेशक बेशक। बुजुर्ग के मायने सिर्फ तावीज गंडा नहीं है, बुजुर्ग के माने बड़ा भी है, बेशक बेशक बरतर भी है, हक है, बेशक बाला भी है। और ये बरतरों बाला कैसे बने हैं? सिर्फ औरतों पर झाड़ फूक करने से बरतरों बाला नहीं बने हैं, बल्कि ये बरतरों बाला बने हैं नमाज में अपने आप को पेश किया है, सजदों में अपने को पेश किया है, इसलिए बरतरों बाला बनते हुए नजर आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आज उर्सों को लोगों ने दूसरे रंग में रंग रखा है। हाँ बेशक बेशक। मेरे भाई, उर्स को दूसरे रंग में मत रंगो, वरना धीरे धीरे उर्स तुमसे छीन लिए जाएंगे। क्या बात है, अगर हक तुम है। उर्स को वाकई उर्स मनाना चाहते हो तो जिनके लिए पर्दे का हुक्म है उन्हें पर्दे में रखो, और जिनको बारगाहों में पेश करने का हुक्म है उन्हें पेश करो।
یہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر عرس میں جائیں. گھر سے عورت جب قدم نکالتی ہے جب تک واپس نہ آ جائے لعنت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ تباہی سے بچ جائے، چاہتے یہ ہو کہ تمہارا معاشرہ پریشانیوں سے دوچار نہ ہو، تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج دعائیں کرتے گھومتے ہو، خود اپنی زبان میں بھی اتنی تاثیر پیدا کرو کہ جہاں سے بیٹھے بیٹھے دعا کرو رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوا رہے. آپ پوچھیں گے کون سا ہم ایسا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس سے ہماری زبان صاف اور ستھری ہو جائے، ہمارا منہ صاف ستھرا ہو جائے؟ تو میں کہوں گا اپنی ورد میں ہر وقت توبہ استغفار کا ٹوتھ پیسٹ کرو، یقیناً تمہاری زبان صاف ہو جائے گی. اور جب زبان صاف ہو جائے گی تو میاں ایمان والا وہ ہے جس کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. یہی ایمان والا تو ہے جب پل صراط سے گزرے کہ تو جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرے، مولا کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے. اے جبریل کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ کہا پروردگارہ میری یہ تمنا ہے جب تیرے محبوب کی امت پل صراط سے گزرے تو میرے پروں کو پیش کر دیا جائے تاکہ تیرے محبوب کی امت اس پل صراط میرے پروں سے گزر کر جنت الفردوس تک پہنچتی ہوئی نظر آئے. کون لوگ گزریں گے جبریل کے پروں سے؟ چلم پینے والے؟ کون گزریں گے؟ بھانگ کہہ کر اپنے آپ کو منن کرنے والے؟ کون گزریں گے پل صراط سے؟ جبریل کے پروں پر قدم کون رکھیں گے؟ جھوٹی ملائکت کا دعویٰ کرنے والے؟ جبریل کے پروں سے وہ گزریں گے جو صدیق کی صداقت کو مانتے ہوں گے، فاروق کی عدالت کو مانتے ہوں گے، عثمان کی سخاوت کو مانتے ہوں گے، علی کی شجاعت کو مانتے ہوں گے، حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مانتے ہوں گے، اور غوث اعظم کی محبت کی فکر رکھتے ہوں گے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام گیا سے ملنا، فرمانے گیا سے ملنا، اسے مامو بھانجے ہے کیا؟ جبریل کے پر سے کون گزرے گا؟ یہ لمبے جبے پہننے والے نہیں گزریں گے، یہ اونچی اونچی دستار پہننے والے نہیں گزریں گے. بھلے ہی جسم پر لگے ہوئے لباس میں ہزار پیوند لگے ہوں گے مگر گزریں گے وہی جن پر کبھی بدعقیدگی کا پیوند نہیں لگا ہوگا. گزریں گے وہ جن کے دل میں عظمت صدیق اکبر ہوگی، گزریں گے وہ جن کے دل میں عظمت فاروق اعظم ہوگی، گزریں گے وہ جن کے دل میں عظمت عثمان غنی ہوگی، گزریں گے وہ جن کے دل میں مولا علی کی سچی محبت ہوگی، گزریں گے وہ جو حضرت امیر معاویہ کو اپنا مامو مانتے ہوں گے، گزریں گے وہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفائے راشدین، عظمت صحابہ کرام، نعرہ حیدری، عظمت امیر معاویہ، شیر کالبی. آج کہتے ہیں لوگ ہم کو بخشے بخشائے ہوئے، نہ تم بخشے ہو نہ تم کسی کو بخشوا سکتے ہو. کیا بات ہے؟ بخشا بخشایا وہ ہے جس کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، بخشا بخشایا وہ ہے جس کو دنیا فاروق اعظم کہتی ہے. وہ فاروق اعظم جن کو مصطفیٰ خود طلب کرے، کیا بات ہے؟ انہیں بخشا بخشایا کہا جاتا ہے. بخشا بخشایا وہ ہے جسے دنیا عثمان ذوالنورین کہے. بخشا بخشایا وہ ہے جو ایک ہی اشارے میں خیبر کو اٹھا کر اکھاڑ دے. بخشا بخشایا وہ ہے جو علی کو اپنا مولا مانے، علی کو مانے اور علی کی مانے، کیا بات ہے؟ علی کو مانے اور علی کی مانے. کیا بات
बात है, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा ایسا बात है। نہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بابا دائی کرنے لگے हाँ, تو ہم سمجھ لیں سب سے بڑا علی کا ماننے والا یہی ہے. علی کا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے. تو کیا علی کے مرتبے کو جانے گا؟ وہ علی کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو امیر معاویہ کا وفادار نہیں ہے. وہ علی کا نہیں ہو سکتا جو غار یار مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا. علی خود فرماتے ہیں عثمان کی بیعت کو میں نے قبول کیا. حق ہے، بے شک، علی خود فرماتے ہیں فاروق اعظم کی بیعت کو میں نے قبول کیا. بے شک، علی خود فرماتے ہیں صدیق اکبر کو خلیفہ اول میں نے قبول کیا. تو تم جیسے تبالچیوں سے کہ قبول کرنے نہ کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حق ہے، بے شک، جسے علی نے قبول کیا زمانہ اسے قبول کر رہا ہے. حق ہے، بے شک، ہم علی کو مانتے ہیں. اتنا سن لو، ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کی مانتے ہیں. تم مانو چاہے جہنم میں چلے جاؤ، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ان ایسے لوگوں کو ہی مسلک اعلیٰ حضرت والا کہا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سرما اور کاجل لگانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. ہاں، کیا بات ہے، بریلوی ٹوپی لگانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. بریلوی اس کو کہا جاتا ہے جس کی زبان اور فکر اور دل کی ہر فکر کا نام یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، اے جانے جانا، تمہیں جانا، اے میرے آقا تمہیں جانا، تمہیں جانا، تمہیں جانا، تمہیں جانا، پھر کسی کو نہ جانا، صرف تمہیں جانا. اے میرے آقا تمہیں مانا. جس کو مانے سارا زمانہ وہی ہے میرا نانا. جس کو مانے سارا زمانہ حق ہے، وہی ہے میرا نانا. جسے طٰہٰ و یاسین کہا جاتا ہے وہی ہے آمنہ کا لال. یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا، نہ رکھا، زور سے بولو، نہ رکھا. اس پر چاہے ساس روٹھے یا سسر، کیا بات ہے، پیر روٹھے یا مولوی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہماری فکر یہی ہے مصطفیٰ راضی رہے. کیا بات ہے، اگر محبوب راضی ہے تو محبوب کا رب بھی راضی ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بورے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ تمہیں جانا، اے جانے جانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا، نہ رکھا. اب اس میں چاہے نیچری ہو یا مولائی، قادریانی ہو یا بدعقیدہ، خارجی ہو یا رافضی، ہم نے نہ کسی کو جانا، نہ کسی کو پہچانا، نہ کسی کو مانا. اے جانے جانا، صرف تمہیں جانا، تمہیں مانا. صرف تمہیں جانا، تمہیں مانا. نہ رکھا، نہ رکھا، نہ رکھا. ہاں اس پر بیوی بھی روٹھے تھے، روٹھ جانے دو. اپنا مگر عقیدہ خراب مت کرنا. بیوی جنت میں نہ لے جائے گی، مصطفیٰ کی محبت جنت میں لے جائے گی. بے شک، اگر وہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو تو کہہ دینا ہمیں دوپکچھی دل کی ضرورت نہیں ہے، ہم صدیق اکبر کی پارٹی والے ہیں. ہمیں دل بدلو نیتا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رشتہ تم سے اسی دن ختم ہو چکا ہے جس دن تمہارے دل سے میرے محبوب کی محبت نکل گئی. سب سے بڑے جراثیم کا نام اس دور میں صلح کلیت ہے. کسی کو کچھ کہو مت. یہ پیر صاحب کی نئی پالیسی ہے. سب ٹھیک،
تو پھر گڑ اور گوبر کو ایک ساتھ ملا کر لڈو بنا کر کلاکند سمجھ کر کیوں نہیں کھا لیتے ہو؟ گھوڑے کی لیٹ اور کلاکند کو ایک ساتھ ملا کر کیوں ریسیپی نہیں بنا لیتے ہو؟ کیا بات ہے جب کلاکند اور گوبر ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے تو آستانے ماموں بھانجے پر بیٹھ کر یہ عہد کر لو، نبی کا وفادار اور نبی کا غدار ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیا بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، شیر قلبی۔ کیا بات ہے کیا بات بہت سے پیروں کو میں سے تکلیف رہتی ہے، انفیکشن رہتا ہے، کھجلاتے ہی رہتے ہیں، بہت اچھے ہے نا؟ کھجلاتے ہی رہتے ہیں۔ زیادہ مت کھجلائیے ورنہ سورائسس اتنا پڑ جائے گا کہ آپ کی شکل و شباہت بھی چینج ہو جائے گی، اور بہت سے لوگوں کی شباہت اور شکل و شباہت چینج ہی ہو چکی ہے، چاہے جتنا کریم پاؤڈر لگا کر چمکا لے، چمکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چمکتا وہی ہے جو یہ کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو میں نے یہ نہیں کہا میں نمازی ہوں آقا ساتھ لے لو، میں حاجی ہوں آقا ساتھ لے لو، میں متقی پرہیزگار عبادت گزار ہوں مجھے ساتھ لے لو، میں وظائف اور عملیات کی بہت بڑی پوٹلی لیے ہوئے ہوں مجھے ساتھ لے لو، میں خلافتوں کا انبار لے کر آ رہا ہوں مجھے ساتھ لے لو، نہیں نہیں بریلی کے رضا نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے مجھے لو ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جہاں بجا تھانے والے، اور ایسے مجرم ہم مجرم ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جرم کھلتے جائیں گے، کیا بات ہے کیا بات ہے مجرم ہونا بھی بڑی قسمت کی بات ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، تمہارے باپ نہیں چھپائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ یہ اختیار تیرے باپ کو نہیں ہے، یہ اختیار آمنہ کے لال کو ہے، یہ اختیار تیرے باپ کو نہیں ہے، تیرے باپا کو نہیں ہے، یہ اختیار احمد مختار کو ہے۔ کیا جب بات سب ہے للکار رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، مصطفیٰ اشارہ فرما رہے ہوں گے چلتے چلے آؤ، چلتے چلے آؤ، چلتے چلے آؤ، چلتے چلے آؤ، اور دامن رحمت میں چھپتے چلے جاؤ، وہیں کھڑے ہو کر درباری کر رہے ہوں گے احمد رضا، کہتے جا رہے ہوں گے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ارے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو دامن رحمت میں چھپاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے چھپنے کے لیے تو دامن مصطفیٰ ہے، مگر دامن مصطفیٰ میں وہی گنہگار چھپیں گے جنہوں نے کبھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہوگی، اور اتباع سنت کے طریقوں سے تو وہ محروم رہے ہوں گے، اور طریقہ کار کو اپنے وقتوں پر ادا نہ کر پائے ہوں گے، اس کے مجرم ہوں گے، مگر گستاخ نہیں ہوں گے جو دامن مصطفیٰ میں ہو، وہی دامن مصطفیٰ کے قریب جا سکتے ہیں، چھپنے کے لیے انہی کو انٹری مل سکتی ہے جو آج ہی سے یہ کہنا شروع کر دیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ آج کا یہ روح پرور عظیم الشان عرس پاک کی یہ پاکیزہ محفل، ایک زمانہ پہلے میں حاضر ہوا تھا ایک مرتبہ، بے شک بے شک آج کافی عرصے کے بعد حاضری ہوئی، میرے بھائی عرس کو عرس کی محفل بناؤ،
عرس کو میلہ مت بناؤ. جہاں میلے آتے جا رہے ہیں وہیں بوال پھیلتے جا رہے ہیں. جہاں عرس ہے وہیں محفلیں منعقد ہوتی جا رہی ہیں اور گلشنوں میں پھول کھلتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بیدار کریں، اور معاشرہ بیدار موبائل سے نہیں ہوگا. ہاں حق ہے بے شک. معاشرہ بیدار ایمان و عقیدے کی فکر سے بیدار ہوگا. معاشرہ کیسے بیدار ہوگا؟ صرف لیپ ٹاپ چلا کر یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا کر معاشرہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا. ریحل پر کنز ایمان رکھو، معاشرہ کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. ریحل پر کنز ایمان کی فکر کو ذہن میں رکھو، معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا. قانون شریعت ذہن میں ہو، معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا. بہار شریعت ذہن میں ہو، معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا. صرف بغل میں دابنے کے لیے فتاوی رضویہ لے کر مت ڈالو. فتاوی رضویہ سے عقیدے کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا معاشرہ خود بخود بلندیوں کی طرف جاتا ہوا نظر آئے. صرف بغل میں فتاوی رضویہ داب کر گھوم رہے ہو تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فتاوی رضویہ کو سر پر رکھو، عقل و شعور آ جائے. جب تک سر پر رکھا بریلی کو، عقل بھی کام کر رہی تھی اور دماغ بھی کام کر رہا تھا. جب سے بریلی کو بغل میں تم نے دبا لیا ہے، تمہارا ذہن کام کرنا بند ہو گیا ہے. اسی لیے ناچ بھی رہے ہو، کود بھی رہے ہو. اگر اپنی عقل کا علاج کرنا چاہتے ہو تو دار رضا پر جا کر کہنا شروع کر دو، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی سے پنگا لے کر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بریلی سے ہاں کیا بات ہے. کوئی نہیں کامیاب ہو سکا. بہت بڑا عالم تھا بریلی ہی کے علاقے کا، مگر بریلی سے جب اس نے بے شک نفاق کیا اور بریلی سے جب انحراف کیا تو اس کا ٹھکانہ وہیں ہوا جہاں ہم استنجا کرنے جاتے ہیں. یہ بریلی سے انحراف کرنے کا نتیجہ ہے. ہم بریلی کو کیوں مانتے جبکہ بریلی میں جو کچھ ہے وہ وایا محررہ سب کچھ کالپی شریف کا ہے. بلگرام میں جو کچھ ہے وہ سب کالپی کا ہے. مسولی اور کچھوچھا میں جو کچھ ہے وہ سب کالپی کا ہے. اگر اس کے باوجود ہم بریلی کو سر پر مان رکھتے ہیں اور سر پر اٹھا کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ بریلی کو بنایا ہم نے ہے اور بریلی نے اسلام کو بچایا ہے. بنانے والا اور ہے اور بچانے والا اور ہے. ہم کیوں بریلی کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بریلی کے احمد رضا نے پوری دنیا میں نشریات کے ذریعے پوری دنیا کے ہر گوشے تک ایمان و عقیدے کی فکر کو پہنچا دیا. جبھی تو زمانہ یہ آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، وادی رضا کی، کوہے لالا رضا کی. وادی 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 اور ہم رضا کے وادی اور ہم. ہاں یہی فکر رکھیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چمکدار پیر صاحب آ جائے تو ان کے پیچھے لوٹا سٹا لے کے دوڑ پڑیے گا، ہے نا. کوئی بھی پیر آئے اپنی مسجدوں کے اماموں سے مصلی چھین کر مت دو. جو امام تمہارا 5 وقت کا امام ہو اسی کو نماز پڑھانے کے لیے اس کی مسجد میں مصلی پر رہنے دو. امام چاہے تو خود آنے والے پیر صاحب کو مصلی دے یا نہ دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. کوئی بے نمازی ہمارا امام نہیں ہو سکتا. ہمارا امام وہی ہوگا جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو. ہم جب بڑی مسجدوں کے امام کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں تو ان بے نمازیوں کو اپنا امام کیسے مان لیں؟ کیا بات ہے. آج پیر صاحبان آ جاتے ہیں تو سیٹ صاحب کی کا پریشر رہتا ہے کہ آج حضرت ہمارے تشریف لائیں، وہی امامت کریں گے. پہلے حضرت امامت کے لائق تو بنے، اس کے بعد پھر امامت کریں. نماز ایک وقت کی پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد مصلی امامت پر لوگ جاتے ہیں. اگر مسائل شرعیہ کی روشنی میں اوقات نماز کے مسائل کو پوچھ لیا جائے تو آئیں بائیں شائیں ہوتے ہوئے دہنے بائیں ہو کر نکل جائیں گے. ایسے لوگوں سے امامت مت کراؤ، ایسے لوگوں کو اپنی قیادت کا امام مت بناؤ. اسی کی قیادت میں اپنی زندگی گزارو جس نے ہمیں راستہ مدینے کا بتایا. وہ بریلی کا مجدد جسے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں.
ہم کلپی والے جسے اپنا امام مانتے ہیں، امام اہل سنت مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، اس کی فکر کو اپنے ذہن میں رکھو. ہماری اور آپ کی فکری اور اصول کیا ہونا چاہیے؟ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کن اصولوں سے ہم قریب ہوں کہ ہمارا معاشرہ کامیابیوں کی طرف اور بلندیوں کی طرف جائے؟ تو ہمارا معاشرہ بلندیوں کی طرف میرے بھائی تبھی جائے گا جب ہم اپنی صبح و شام کو بہتر بنا لیں گے، کامیاب کر لیں گے. ہماری صبح و شام بہتر اور کامیاب کیسے ہوگی؟ جب ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہو کر سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں گے. ہمارا معاشرہ بلندیوں کی طرف کیسے جائے گا؟ جب ہم رب کے حضور 5 وقت مسجدوں میں حاضر ہونے لگے. بے شک بے شک. مسجدیں صرف رنگ روغن کرنے کے لیے نہیں ہے. مسجد بھلے ہی پھوس کی کیوں نہ بنی ہو، مگر مسجد چاہتی یہ ہے کہ اے بندے خدا، تو ڈیکوریشن کر کر ہمیں مت سجا، بلکہ سجانا چاہتا ہے تو اپنی پیشانی رب کے حضور حاضر کر کے مجھے معطر بنا دے. کل جب مسجدیں پھوس کی اور لکڑی کی ہوا کرتی تھی تو نمازی زیادہ تھے. آج جب مسجدیں ایئر کنڈیشن بن گئی ہے تو نمازی کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا ہوا صاحب؟ حضرت کیا بتاؤں، دکان پر اتنی بھیڑ کی تھی کہ نماز کا وقت نکل گیا. میں کہوں گا اسی بھیڑ کو سائڈ کر دو جو ہمیں رب کی بندگی سے دور کر دے. وقت نماز ہو تو کہہ دو میرے بھائی تھوڑی دیر وقت آپ نکالو، ٹھہر جاؤ، ہم پہلے اپنے مالک کو راضی کر لیں، بعد میں پھر مال لین دینے کی بات کرو. یہ آج ان کا آستانہ کیوں چمک رہا ہے؟ آخر یہ بے نمازی تھے؟ نہیں، یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی فکر کو دنیا والوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ رب اور رب کے محبوب کے حوالے کیا. آج ہم اتنی بلندی چڑھائی چڑھ کر ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آخر انہوں نے آبادی کو کیوں نہیں پسند کیا؟ کیا بات ہے. آخر انہوں نے آبادی کو کیوں نہیں پسند کیا؟ اتنی بلندی پر آ کر کیوں اپنے آپ کو کیا؟ اس لیے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے صحیح موقع میسر آ. اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ کبھی آبادیوں سے قریب نہیں بلکہ رب کے قریب ہونے کے لیے اپنی فکر کو پیش کیا. ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہماری فکر ہمارے اصول ایسے ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں کی سچے پابند بن جائیں. ہم اپنی بہن بیٹیوں کے جو رشتے کریں ان کے لیے ہم امیر بیٹی لڑکا دیکھ کر رشتہ اپنی بیٹی کا نہ کریں بلکہ مصطفیٰ کا سچا وفادار ہو یہ دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں. آج لوگ کہتے ہیں صاحب اصلاحی گفتگو ہونا چاہیے. پہلے عقیدے کی تو اصلاح کر لو، بعد میں پھر اصلاح کی بات کر رہا. آج زمانے میں ہر کب پہنچا ہوا ہے، ہر طرف جدھر دیکھیے وہی کوہرام برپا ہے. اور یہ سارا کوہرام کے ذمہ دار آپ خود ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے ان جگہوں کو ویران کر رکھا ہے. جب ویران کر رکھو گے اپنی جگہوں کو تو کوئی بھی اس پر قابض ہونے کے لیے اپنے آپ کو دعویدار بنا کر کے پیش کر دے گا. بے شک بے شک. اگر اپنی جگہوں کو تم آباد رکھتے تو کسی کے مائی کے لال نے دودھ نہیں پیا ہے جو ہماری جگہیں ہم سے چھین لیتے. اگر اپنے اوقاف کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو بچانے سے پہلے اپنی خانقاہوں کو، اپنی مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنی قبرستانوں کو اور اپنے بزرگوں کے آستانوں کی چہل پہل سے ایسا آباد کر دو کہ خود بخود لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں. آج ہمیں لاٹھی ڈنڈے لے کر یا بم بارود لے کر اپنے اوقاف کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سوئی ہوئی فکر کو بیدار کر کے اپنے اوقاف کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ماحول خراب کر کے اپنے معاشرے کی فکر کو پیش نہیں کرتے ہیں. ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اس نے امن کو قائم کر کے زمانے میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا. ہم جس نبی کونین کے نواسے کے ماننے والے ہیں اس نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو تو پیش کر دیا ہے مگر زمانے کے لیے اسلام جیسا مضبوط مذہب کی حفاظت کر کے اسلام کی بنیاد کی جڑوں کو مضبوط کر دیا. حسین کون ہے؟ وہی نواسے رسول.
جن کے لیے مصطفیٰ کے دل میں اتنی محبت تھی کہ بیٹے کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نواسے کو دین کے لیے بچا لیا۔ وہی حسین جن کی قربانی بچپن میں معلوم تھی، مگر ہمیشہ حسین کے لیے استقامت کی دعا فرمائی۔ اور جب کربلا کے رن میں میرے حسین پہنچے تھے تو تمام ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کو دیکھ کر رب کی حکم اور فرامین کو حسین نہیں بھولے تھے۔ سارے فرامین حسین کے ذہن میں تھے۔ فجر کے بعد کربلا کا معرکہ شروع ہوا تھا، اور جب حسین دنیا سے آخری رخصت کا وقت تھا، وہ وقت ظہر تھا، میرے حسین نے آخری جاتے لمحات میں بھی نماز کو قضا نہ ہونے دیا، اپنے وجود کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مگر نماز کو بچا دیا۔ آج ہماری اور آپ کی فکر میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم علی اور علی کے بیٹے کو بہت ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے جھوٹے دعوے داروں، ایسا جھوٹا دعوے کی تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حسین کو مرا ہوا نہیں مانتے ہیں، میرا حسین زندہ ہے، اس لیے ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم حسین کے نام پر سینوں پر ہاتھ نہیں مارتے ہیں، سینوں پر وہ ہاتھ مارتے ہیں جن کے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے جب عام مومن نہیں مرتا ہے تو وہ شہید اعظم ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جب عام مومن نہیں مرتا ہے، موت کا مزہ چکتا ہے عام مومن، جب عام ایمان والا مومن کامل جب وہ نہیں مرتا ہے تو پھر جو نبیوں کے امام کا نواسا ہو وہ کیسے مر سکتا ہو؟ جو مرنے والے ہیں وہ ضرور ہاتھ پیٹے، سر پیٹے، دل پیٹے، گردہ پیٹے، پھیپھڑا پیٹے، میدا پیٹے، جو پیٹنا ہو وہ پیٹے، مگر ہم حسین کے نام پر سینہ نہیں پیٹتے۔ جب نام میں حسین آتا ہے تو ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اور شہنشاہ ہندوستان نے جب حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کیا تو وہ تو یہ کہتے ہیں شاہ بھی ہیں حسین، بادشاہ بھی ہیں حسین۔ شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول میرے غریب نواز جب ارشاد فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شاہ بھی ہیں حسین اور بادشاہ بھی ہیں حسین، دین بھی ہے حسین اور دین کے محافظ بھی ہے حسین۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ہم اس غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ غریب نواز کی سلطنت میں ہم رہتے ہیں، عطائے رسول کی سلطنت میں ہم رہتے ہیں۔ اگر ہماری ڈیٹیل لینا ہے تو ہم سے ہمارا آدھار دیکھ کر ڈیٹیل مت لو۔ ہم سنیوں کی ڈیٹیل غریب نواز کے آستانے پر موجود ہیں، ہم سنیوں کی ایمان و عقیدے کی ڈیٹیل غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ۔ غیر بھی کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں غریب نواز۔ جب یہ بھولے بھٹکے یہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو انہیں بھی دیتے ہیں غریب نواز۔ اے امیروں، تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہوتے ہیں۔ ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ پڑوسی ملک کے پاس غریب نواز نہیں ہے، پڑوسی ملک کے پاس غریب نواز نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے ہندوستان والوں کے پاس غریب نواز۔ یہی صابر بھی ہے، یہی صابر بھی ہے، یہی نظام الدین بھی ہے، یہی علاء الدین بھی ہے، یہی وارث پاک بھی ہے۔ اور جب جن بھوت آ جائے تو یہاں مخدوم پاک بھی ہے۔ ہر طریقے سے ہم سدھارنا جانتے ہیں، اور جب اس سے نہ سدھرے تو ہمارے پاس بریلی کا بانس بھی ہے، بریلی کا بانس بھی ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور غیاث ملت، فیضان مشائخ کالپی شریف، شیر کالپی، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ یہ بزرگوں کے آستانے میاں ہندوستان غریب نواز تشریف لائے نا۔ تم کہتے ہو غریب نواز نے آ کر دھرم پریورتن کی بات کی،
میں کہوں گا غریب نواز نے دھرم پریورتن کی بولی نہیں بولی، دل پریورتن کیا۔ تمہارے باپ میں اگر دم ہو تو تم بھی دل پریورتن کر کے دکھاؤ۔ غریب نواز نے دل پریورتن کیا، ایسا آئینہ دکھایا، ایسا آئینہ دکھایا کہ اس آئینے میں جلوہ حبیب نظر آیا۔ 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو ایسا آئینہ عشق رسول دکھایا کہ لوگ ذوق در ذوق مصطفیٰ کے غلام بنتے چلے۔ عطا رسول ہیں آپ، مصطفیٰ کی عطا سے آپ آئے۔ غوث اعظم نے شہنشاہ ہندوستان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے تو عراق مانگا تھا، مگر حضرت شیخ شہاب الدین پہلے پہنچے، انہیں عراق دے دیا۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں، اے معین الدین ہندوستان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اے شہاب الدین تمہارے پہلے پہنچنے کو سلام، اے معین الدین تمہارے بعد میں پہنچنے کو سلام۔ اگر آپ بعد میں نہ پہنچتے تو ہندوستان والوں کو آپ کیسے ملتے؟ یہ غریب نواز میاں پانی بند کر دیا۔ غریب نواز نے پورا کاسا ہی بھیج کر پورا آنا ساگر بلا لیا کہ تمہارے باپ میں دم ہو تو تھوڑا سا ایک گلاس پانی سامنے ٹیبل پر رکھ کر منگا کر دکھاؤ کہ ایک گلاس آ جا، بہت اچھے، ایک گلاس آ جا۔ پوری فرقہ ہے باطلہ کو غیاث الدین کہتے ہیں۔ تمہارے باپ میں دم ہے تو گلاس کو صرف ہلا کر دکھا دو۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو اشارے میں پالنے میں لیٹے لیٹے چاند کو گھما دے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ایک اشارے میں سورج کو پلٹا دے، جس کے بارے میں امام فرمائے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نچتی۔ دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر کالبی۔ جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکے تو غریب نواز کے بٹھائے ہوئے یہ غلام ہندوستان سے کیسے اٹھ جائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، شہزادے شہباز دکن، شہزادے شہباز دکن، حضرت علامہ مولانا اویس میاں صاحب قبلہ، شیر دکن، تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کو شاندار خطاب شہزادے شہباز دکن کا سماعت کرنا ہے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے نا؟ ہم ہندوستان والے ہیں، جب اونٹ نہیں اٹھ سکے تو یہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے غلام ہندوستان سے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو غلاموں کو غلامی سے نجات دلا کر دنیا کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے ایک اشارہ، جس کی انگلیوں کے کھائیوں سے ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ ہو جائیں۔ ہم اس دین متین کے ماننے والے ہیں جس کے پرچم کے صدقے میں آج ہمیں کائنات کی بلندیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے راج سمند کے رہنے والے سنی جہاد مسلمانوں، اپنے نظریات کو درست کرو۔ یہ دور الگ الگ فردن رہنے کا دور نہیں ہے، یہ دور اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ اتفاق کر کے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم کے بین التلے رہنے کا دور ہے۔ اس وقت یوٹیوب کے یوٹیوبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کی ضرورت ہے۔
کس کے کتنے فالوور ہیں, کون سے پیر صاحب کتنے زیادہ ویوز حاصل کر چکے ہیں. اس فکر میں مت رہیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنے اپنے بزرگوں بڑوں کے ادب کے بارگاہوں کے کتنے معتب ہیں. اپنی فکر میں اپنی ذہن میں یہ رکھو, محفل میلاد ہو, مصطفیٰ کا میلاد کا نام آئے, آنے والا کوئی بھی ہو, اگر مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے, تو کسی سلسلے کی دیوار کو مت دیکھو, ذہن میں مصطفیٰ کے میلاد کو دیکھو. جب ذہن میں مصطفیٰ کا میلاد ہوگا تو ہر عاشق رسول اپنے نبی کی میلاد میں حاضر ہوگا. میاں اولیاء کے آراس بھی بنائے جاتے ہیں مگر مصطفیٰ کے میلاد کے سائے پرچم تلے بنائے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ نظریہ, یہ عقیدہ, یہ فکر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, تو کچھ نہ تھا. حق ہے بے شک, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا. نہ یہ تھے, نہ ہم تھے, نہ آپ تھے, نہ وہ تھے, نہ وہ تھے, نہ زمین تھے, نہ آسمان تھے, نہ چرند تھے, نہ پرند تھے, نہ شجر تھے, نہ حجر تھے, نہ باغ تھے, نہ بہار تھے, نہ ثمر تھے, نہ پھول تھے, نہ انڈیا تھا, نہ پاکستان تھا, نہ افغانستان تھا, نہ دہرادون تھا, نہ ہائی لینڈ تھا, نہ پولینڈ تھا, نہ کیرلا تھا. کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, تو کچھ نہ تھا. اور اتنا جان لو کہ وہ جو نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, تو کچھ نہ ہو. چاہے جتنا تمہارے پیر صاحب چلے کر ڈالے, ایک بھی چلہ تمہارے چلن چلی کے کام نہیں آئے. 40 دن کے چلے میں چلے جاؤ, یا 120 دن کا چلہ کر لو, یا پوری عدت کے لیے چلے جاؤ. عدت کے بعد پھر دوسری عدت, اور پھر اس عدت کے بعد پھر تیسری عدت. اتنے دن سے زیادہ رہو گے تو حکم شرعی بھی پوچھ لینا کہ آج حالات زمانہ کیا ہو رہا ہے. پھر کون کس کا کون ہوگا یہ تو زمانہ ہی جانے گا. جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہی اپنی باپ کی اوریجنل اولاد ہوگا, جو مصطفیٰ کا غدار ہوگا وہی چلے چلی میں جانے کی وجہ سے پیدا ہوگا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان جان ہے, وہ جہان پہ جان ہے, ہے. بس یہ یاد رکھیے, ہیں تھے نہیں, ہیں. یہی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے جس پر پوری زندگی شہباز دکن نے اپنی زندگی کو گزار دیا. یہی کہتے کہتے مصطفیٰ ہیں, ہیں. یہی تو اہل سنت ہے, یہی عقیدہ اہل سنت ہے. گنبد خضرا میں میرے آقا ہیں, ہیں. تم مانو نہ مانو, صدیق اکبر کو نبی نے اپنے پہلو میں سلا لیا. تم مانو نہ مانو, فاروق اعظم کو نبی نے اپنے پہلو میں جگہ دی. ہم ان یاروں کے ماننے والے ہیں. جان ہے, کیا ہے, ہیں. وہ جہان کی جان ہے, وہ جہان کی. اور جان ہے, جان ہے تو جہان. جب تمہارے پاس عقیدی مردہ ہے تو پھر تمہارا ادھر ادھر سے لینا دینا کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جبھی تو نہ تم ان کے آستانوں کی چمک کو برداشت کرتے ہو, نہ گنبد خضرا کی چمک کو تمہارے پاس. جب ان کے آستانے کی چمک تمہاری نگاہوں میں نہیں سما سکتی ہے تو جن کے صدقے میں یہ چمک رہے ہیں ان کی چمک کو تم کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اگر اس چمک کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اپنے قلب کو اس چمک سے معطر کر لو. جب اس چمک کی کرن تمہارے سینے میں پہنچ جائے گی تو اسی چمک کا جو عشق ہوگا, اسی چمک کے صدقے میں گنبد خضرا کی چمک بھی تیرے سینے میں محسوس ہوگی. بے شک, بے شک. آج اپنی فکر کو بہتر بناؤ. ڈبے کے دودھ پی پی کر اپنی زندگی برباد مت کرو. ماں کا دودھ پیو. ماں کا دودھ پیو گے تو تھوڑا بہت تمہارے اندر حیا برقرار رہے گی. آج جو ماں باپ پریشان ہے, میرے دودھ کا حق ادا نہیں کرتا, دودھ پلایا کہاں ہے تم نے جو حق ادا کرے. بیٹا اسپتال میں پیدا ہوا, وہیں سے ڈبہ لے ڈبہ دے, ڈبہ لے ڈبہ دے, ڈبہ لے ڈبہ دے, ڈبہ چالو ہو گیا. اپنی اولاد کو اپنا وفادار بنانا چاہتی ہو تو ماں کا دودھ بیٹی کے لیے نعمت ہے.
अपने दूध के कतरे अपने बेटे के हल्क में डालो ताकि उसके अंदर हया और वफादारी पैदा हो जाए। अब वो डब्बे में किसका दूध है ये वो जाने और उसका काम जाने। अपनी औलाद को बाहया और अपनी औलाद को हयादार और वफादार बनाना चाहते हो तो बचपन ही से अपनी औलाद के सामने अपनी वालिदैन की खिदमत करने का अपने अंदर नजरिया फिक्र पैदा करो। जब तुम अपनी औलाद के सामने अपने वालिदैन के हाथ कदम को चूमोगे तो तुम्हारी औलाद बड़े होकर तुम्हारे कदमों को चूमना अपने बाप की मीरास और अपने बाप की फिक्र को समझेगी। जब तुम अपनी औलाद के सामने अपनी माँ और बाप को धक्का देकर गालियां दोगे तो जैसा फल बोओगे बीज बोओगे वैसी ही मेरे भाई फसल भी काटोगे। इसलिए तुम भी मसलक आला हजरत के वफादार रहो ताकि तुम्हारी औलादें जो आने वाली नस्लें हैं वो भी मसलक आला हजरत की वफादार बनकर रहे। मसलक आला हजरत का वफादार बनकर रहने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा ईमान भी सलामत रहे और तुम्हारा अकीदा भी सलामत रहे। और न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगर इन्हिराफ करोगे मसलक रजा से, कादरी रहो, अशरफी रहो, रज़वी रहो, बरकाती रहो, किसी भी सिलसिले के वाबस्ता रहो मगर बरेलवी रहो ताकि मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बनो। मसलक आला हज़रत ये नहीं है कि आप कछोछा से मत मुरीद होइएगा, सिर्फ कायदे मिल्लत के मुरीद होने वाले ही बरेलवी हैं, ऐसा नहीं है। बरेली वो है जो हमारे ईमानो अकीदे को संवारती है और उसी बरेली का मरकज़ अकीदत माहरेरा शरीफ है और माहरेरा शरीफ वालों का मरकज़ अकीदत बिलग्राम व मसौली और कछोछा वालों का मरकज़ अकीदत वो मरकज़ कादरी है। इसे कालपी शरीफ कहा जाता है, जिसके बारे में कहने वाला फिक्र के साथ कहता है मरकज़ औलिया, मरकज़ कादरी, मरकज़ औलिया, मरकज़ कादरी, कालपी 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 कालपी। क्यों न इसको कहे, क्यों न इसको कहें जन्नते औलिया, मरकज़े औलिया, मरकज़े कादरी, कालपी 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 कालपी। जो बड़े मीर हैं उनका क्या पूछना, वो बड़े मीर जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते दे मोहम्मद के लिए, उन्हीं को बड़े मीर कहा जाता है। जो बड़े मीर हैं उनका क्या पूछना है बड़े पीर की, उनमें जलवा करें। जो बड़े मीर हैं उनका क्या पूछना है बड़े पीर की, उनमें जलवा गरी। और फिर रोजी कर अहमद के लिए जो फरमाते हैं सैयद अहमद कहूँ, आले अहमद कहूँ, सैयद अहमद कहूँ, आले अहमद कहूँ, हूँ बहरहाल मैं कादरी अहमदी, हूँ बहरहाल मैं कादरी अहमदी। उसी फैज भरे आस्ताने के बारे में जब बरेली के मुजद्दिद ने कलम उठाया है, चाहे शहबाज दगन की जात हो या मौलाना सुहेल साहब ओवैस साहब की जात हो या फिर हुजूर ताजुल शरिया की जात हो या कायदे मिल्लत हो या हुजूर मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम की जात हो या आला हजरत हो या सरकार नूर हो या साहिबुल बरकात हो, सब ने यही कहा है दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। अब भाई और लोगों ने भले ही वाया रास्ता बना लिया हो या ओवैस मियां हो या कोई मियां हो, अगर वाया रास्ता हो तो भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अगर कालपी से होकर ही इनका रिश्ता है तो हमारा रिश्ता होगा, है ना, है ना, है ना। इसलिए कि वाया आजकल भी लिंक रोड बहुत बन रहे हैं, आउटर रिंग रोड, है ना। ऐसे ही पीर लोग भी आउटर रिंग रोड बना रहे हैं अकीदे के, बहुत अच्छे, है ना। पुराने रोड पर ही चलिए, उसी में आफियत है। ज्यादा आउटर रिंग रोड बनाएंगे तो कभी कभी मैप ऐसा भी रास्ता दिखा देता है कि आगे पुल ही नहीं होता है, ताकि गाड़ी खाई खन्ने में गिर जाती है। इसलिए लंबी लंबी डींगे मत मारो, 1.5 फीट का आउटर रिंग रोड बनाकर पूरे हिंदुस्तान का रोड मत दिखाओ। हमें वो सड़क मालूम है जिस सड़क का इमिग्रेशन करते हुए रजा ने फरमाया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो।
ایسے فرما رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سامنے مانو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ لہجہ دیکھو احمد رضا کا، حاجیو آؤ، لفظ دیکھیے، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، آؤ اور دیکھو، یہ نہیں کہا آؤ چندہ دو، آؤ ٹکٹ کٹاؤ، ویزا لاؤ، اسٹامپ کراؤ، پاسپورٹ جمع کرو، امیگریشن میں جاؤ، پھر فلائٹ میں بیٹھ کر جدہ پہنچ جاؤ، پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر مکہ پہنچ جاؤ۔ انہیں فرمایا آؤ اور گنبد خضرا کی زیارت کرو، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، ارے وہ دیکھو جسے کعبہ دیکھ رہا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اور آب کوثر تو پیا، آب کوثر تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو۔ نہر فرات کہہ رہی تھی حسین آنے دو، نہر فرات کہہ رہی تھی حسین آنے دو، حسین کہہ رہے تھے نہر فرات مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے نانا خود کوثر کا پیالہ لے کر انتظار کر رہے ہیں، امی فاطمہ میرے لیے کوثر کر رہی ہیں۔ آج بھی نہر فرات کفارہ ادا نہیں کر پائی۔ بغداد عراق جائیے، کربلا شریف جائیے، پورے عراق میں نہر فرات موجیں مار کر دوڑ رہی ہے، مگر وہ حصہ، وہ خطہ جو جسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں میرے آقا حسین کا روضہ ہے، وہاں ایسے محسوس نہر فرات کی حالت، کنڈیشن وہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے کوئی نالی بہہ رہی ہے، تھمی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا عقیدے کی روشنی میں، اس سے سوال کیا، اے نہر فرات یہ تیری بدحالی ایسی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ حسین کے قدم کو نہ چوم پائی۔ کہا چلی جاتی، میں نے کہا تو جہاں چاہے راستہ بنا لے، کیوں نہ خیمہ حسین تک چلی گئی؟ تو نہر فرات نے برجستہ یہ کہا تھا، اے غیاث الدین، وہ ایرا غیرہ کا گھر نہیں ہے، جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں جا سکتے، تو میں نہر فرات ہو کر بغیر اجازت ان کے خیمے تک کیسے چلی جاتا؟ اگر حسین اجازت دے دیتے تو 22,000 کا نہیں 22 کروڑ کے لشکر کو بھی میں بہا کر لے جاتی، اور پوری یزیدیت کا پوری دنیا میں کہیں نہ وہ نشان نہیں ملتا۔ بے شک بے شک۔ آج بھی بدقسمتی کا ماتم کر رہی، مگر آنا ساگر بڑا ہوشیار تھا، آنا ساگر بڑا ہوشیار تھا۔ کہا میری برادری کی نہر فرات تو ابھی ابھی آٹا ٹاسور ہو رہی ہے، مگر میں یہ چانس چھوڑنے والا نہیں۔ خواجہ نے کاسا بھیجا، خواجہ نے کاسا بھیجا، لے جانے والا سوچ رہے کاسا ہے، آنا ساگر تو اتنا بڑا ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں کاسے کو مت دیکھ، یہ دیکھ بھیج کون رہا ہے، بھیج کون رہا ہے۔ اور کاسا لے کر جیسے ہی جو ہے آنا ساگر پر پہنچا، پوچھتا گچھتا آنا ساگر کہا یہ سب پوچھنے گچھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانے، تو بس پاس لا۔ پورا آنا ساگر نہیں، پورے اجمیر کا سارا پانی سمٹ کر غریب نواز کے کاسے میں آ گئے۔ تم حسین کے اختیار کی بات کرتے ہو، جب حسین کے لال کے اختیار کا یہ عالم ہے تو حسین کے نانا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کے جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اتنی دیر جو میں نے آپ سے گفتگو کی، اس کا ماحصل یہی ہے کہ اے ایمان والو، اگر چاہتے یہ ہو کہ کامیابی کی طرف تمہاری منزل کی گاڑیاں چلیں تو صراط مستقیم کو اختیار کر لو۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم جس راستے پر اولیاء کے ذریعے ہوتے ہوئے، بزرگوں کے واسطوں سے ہوتے ہوئے، غوث اعظم سرکار کی بارگاہ تک ہوتے ہوئے، کربلا کے حسین کی بارگاہ